بخاری صاحب، انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے اہم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کو وہ عورت اور عورت کو مرد کی ہوتی ہے، جو میاں اور بیوی کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کا اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر وہ اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے، یہ رب کائنات کی خاص عطا ہے. بالکل. پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بے وفائی کی طرف جانے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں. ٹھیک ہے. مرد نہیں لیتا. اور عورت کو بے وفا بنانے میں مرد کی نظر کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو عورت ہونے کا احساس مرد کی نظر دیتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جس نظر سے اسے دیکھتا ہے نا تو وہاں پر ریپلز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری اپنی ذاتی جو اس کے مطابق رائے یا جو تحقیق بھی میں نے پڑھ رکھی ہے. چونکہ عورت کے اندر کہیں ماں موجود ہے نا تو وہ مرد کہیں اس ماں سے کھیل رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کلا فتح کر لی. ایسا نہیں ہوتا، وہ ممتا ہوتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں. اب جہاں تک تعلق اعتماد کا، اگر مرد اپنا فون اپنی عورت کو دیکھنے دیتا ہے تو اعتماد بحال ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیکھنے دیتا تو اعتماد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کہ بھئی تم کیا چھپا رہے ہو. ہاں اگر ایسا ہے کہ ایک مرد کا شعبہ ایسا ہے کہ جہاں پر عورتیں اس کو میسج کرتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، مثلا آپ استاد ہیں، میں استاد ہوں، یا جو ٹی وی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی عورتوں کا رابطہ تعلق وہ رہتا ہے، تو اس کو بیٹھ کے انہیں بتانا چاہیے کہ یہ لوگ میرے تعلق میں ہیں اور ان تعلقات میں اس طرح کے رابطے ہوتے ہیں، اس طرح کی کمیونیکیشنز ہوتی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں. اگر تم نے میرے فون میں سے کوئی جملہ اچک کے کبھی میرے منہ پہ مارا تو اس کے بعد تمہارے میرے درمیان فون والا معاملہ سائڈ پہ ہو جائے گا اور میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں. کلیئرٹی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں اس رشتے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انڈائریکٹ گفتگو بہت ہوتی ہے. میاں بیوی میں اگر ڈائریکٹ بات شروع ہو جائے کبھی بے اعتمادی نہیں ہوگی. وہ بھی بنا کے بات کرتی ہے، یہ بھی بنا کے بات کرتے ہیں. جب دونوں لوگ بنا کے بات کریں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ سمپل. اب مثال کے طور پر، اور یہ کام شروع کب ہوتا ہے؟ جب نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، وہیں ساری ٹون سیٹ ہوتی ہے. اب کیا ہے، اب اپنی ماں کا پتہ ہے ایک صاحب کو، اور انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ سے بیٹھ کے کہا کہ امی نا یہ راز یوں ہیں تو نے انجنج کر لی تو میں ویکھ لاں گا. ٹھیک ہے. آ گیا وہاں سے جھوٹ تو شروع ہو گیا. وہ پھر اگلے دن کہے گی میری ماں بھی انجنج دیے، تو میں ذرا انجنج کر لیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، رشتے میں ساری انڈائریکٹ باتیں شروع ہو گئیں. اب جب دوسروں کو انڈائریکٹلی وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ ایک دوسرے کو بھی انڈائریکٹ ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ انڈائریکٹ ڈیلنگ آتی ہے تو بے اعتمادی وہیں سے پیدا ہوتی ہے. بے اعتمادی کیا ہے کہ جو کہنا ہے وہ کسی اور طریقے سے کہنا اور اس کا مطلب کچھ اور نکلے گا. یہیں سے بے اعتمادی، اور بے اعتمادی پھر بے وفائی ہے. اور کیا ہے، بے وفائی بھی تو یہیں سے نکل کر آئے گی. یعنی وفا ہوگی تو بے وفائی ہوگی نا، وہ پھر یہیں سے نکل کر آئے گی. اگر ہسبینڈ اینڈ وائف، ایک بڑا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگوں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا یہی مطلب ہے اور اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے، اور آپ نے بھی یہی مطلب سمجھنا ہے، اور اگر آپ کا یہی مطلب ہوگا تو وہ کوئی اور مطلب سمجھے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر آپ جاتے ہو آپ کہتے ہیں کہ تمہارا، وہ بھی یہی کہے کہ میرا یہ مطلب تھا، بہت آسان ہو جاتی ہے. اور بیگم صاحبہ سے جب بھی بات کریں اپنے گھر کے اس کونے میں یا اس کمرے کے اس حصے میں بیٹھ کے بات کریں جو ان کا پسندیدہ کونا ہے. کبھی بھی اپنے پسندیدہ کونے میں بیٹھ کے ان سے بات نہ کریں. آپ جہاں دیکھیں جس کمرے، یہ دونوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے، یہ خاص طور بیگم کے لیے میں عرض کروں، چونکہ مرد تو مہمان کی طرح گھر میں جاتا ہے نا، سویرے نکلا رات کو واپس ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عورت بیٹھنا زیادہ پسند کرتی ہے، اور وہاں جب وہ بیٹھ کے اس ایریا میں اس اینگل میں بیٹھ کے بات کرتی ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے، وہ چیزوں کو پروسیس اچھی طرح سے کر رہی ہوتی ہے. اور وہ ہوتا ہے ہر گھر میں ایک دو جگہ ایسے ہوتی ہیں. اس جگہ جب وہ بیٹھی ہو پھر اس کے ساتھ بات کریں. اور اگر آپ بات کریں کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے اور تم کہیں منہ مت بنا لینا، تو بات تو آگے ہو ہی نہیں سکے گی، کیونکہ آپ کا جملہ، آپ کا ٹاپک، سینٹینس ہی خراب ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر ان سے کہتے ہیں مجھے تم سے بات کرنی ہے، زیادہ تر ہوتا ہے ایسے ہی ہے، تو اسی لیے تو پھر ویسے ہوتا ہے، جیسے نہیں ہونا اور چاہیے، ویسے ہو جاتا ہے. چونکہ آپ کا جملہ، پہلا جو جملہ ہے آپ کا، وہ ٹون سیٹ کر دیتا ہے. یہی تو انگریزی زبان میں، جب میں پھر استاد والی بات سامنے آ رہی تھی، جو پیراگراف پڑھائے جاتے ہیں آپ کو ہمیں، اس پیراگراف کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف کے اندر ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور ٹاپک سینٹنس سے بیان کر دیتا ہے. ہمارا یہ ٹاپک سینٹنس ہی فالٹی ہے کہ ادھر آمے تنل گل کرنی ہے تو منہ نہ بنا لیں. ٹاپک سینٹنس فالٹی ہو گیا نا. اگر وہ کہے تمہارے ساتھ بات کرنی ہے بیٹی کے رشتے کے حوالے سے فلاں جگہ پر، یا تمہارے ساتھ بات کرنی ہے فلاں جگہ جانے پر، تو بات ختم ہو، پھر اس کے جانے کی بات کریں نا. وہ بات کرتے ہو ہر بات میں تو ہم کو جملہ تک بندی ایسے لگا دیتے ہیں، ضروری مثلا بیٹھے بیٹھے ہانک لگا دی، چائے مل جائے گی آج، اور آگے سے وہ کہتے پہلے کبھی نہیں ملی. یہیں سے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مرد کے بے وفا ہونے کے امکانات زیادہ رہتے ہیں، عورت کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن آج پرابلم کیا ہوا،
آج آپشنز بہت آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپشنز بے وفائی کی طرف لے جاتی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی 10 دن آپ کے ساتھ سختی کرتا تھا تو 11ویں دن آپ کو وہی چاہیے ہوتا تھا, چلو کوئی بات نہیں اب تو موڈ ٹھیک کر لیا نا. ٹھیک ہے. اب ایک دن کو سختی کرتا ہے, اگلے 3 دن کہیں نہ کہیں میسج آئے ہوتے نرمی والے, پھر انسان ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو جاتا ہے. جب وہ اٹیچ ہو جائے گا, کہیں سے صلہ مل رہا ہے, تو صورتحال تو پھر اور سے اور. اچھا